بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے نماز سیکھنے کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ آتی سب کو ہے، ذرا تلفظ ٹھیک کرنا ہے اور اس کا ترجمہ بھی جاننا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کا تلفظ درست کرتے ہیں۔ آپ میرے پیچھے پیچھے پڑھیے۔ التحیات التحیات للہ والصلوات والصلوات صا ذرا موٹا کرنا ہے، والصلوات والطیبات۔ طا ادا کرتے ہوئے زبان ذرا تالو سے چپک جاتی ہے۔ والطیبات السلام علیک السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علینا وعلى عباد الله الصالحين۔ لفظ اللہ کے لام کو ہم باریک پڑھیں گے پیچھے زیر ہونے کی وجہ سے۔ وعلى عباد الله الصالحين اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ التحیات ہے۔ آج ہم اتنا پڑھیں گے اور کل انشاءاللہ درود شریف اور دعا اور سلام، کل یہ سبق ہوگا۔ آپ ایک دوسرے سے ذرا سن لیجئے۔ اب ہم اس کا ترجمہ کریں گے انشاءاللہ۔ التحیات یہ جمع ہے تحیہ کی۔ تحیہ ایک ہوتا ہے تحیہ، اس کا معنی ہوتا ہے تیاری، کسی سے مہیا ہے یعنی تیار ہے۔ اور یہ تحیہ قرآن میں ہے، تحیتہم فیہا سلام، جنتیوں کا تحیہ سلام ہوگا۔ گویا تحیہ ایک زبان سے کہے گئے وہ خوشگوار کلمات ہیں جن کو سن کر دوسرا خوش ہو جائے۔ گویا کسی کی تعریف کرنا، کسی کا استقبال کرنا، کسی کو خوش آمدید کہنا، اور اس کو خوش کرنے کے لیے جو ہم زبان سے کلمات ادا کرتے ہیں اس کو تحیہ کہتے ہیں۔ اور بہترین اور خوش کن تحیہ ہے السلام علیکم، جو جنتیوں کا تحیہ بتایا گیا۔ اب ہم اپنی زبان سے جو بھی اچھے کلمات نکالتے ہیں ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ سب اللہ کے لیے ہیں، للہ، یعنی اگر میں کسی بھائی کو خوش کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں تو وہ دراصل اللہ کو خوش کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ صدقہ ہے نا، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صدقہ یہ بھی ہے ان تلقى اخاک بوجہ طلق، آپ اپنے بھائی کو مسکراتے چہرے سے ملیں، یہ بھی صدقہ ہے، اور سلام کر دیں تو اور زیادہ نیکیاں مل جاتی ہیں۔ تو یہ سب اللہ کے لیے تحیے جتنے، اور اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے ساری زبانی عبادتیں اللہ کے لیے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، جو بھی ہم اللہ کی تسبیح، تہلیل، تحمید اور پاکی اور تقدیس کرتے ہیں یہ سب تحیے ہیں اور یہ سب اللہ کے لیے ہیں۔ والصلوات، اور صلات کی جمع ہے والصلوات۔ الصلاۃ کے صلات آپ جانتے ہیں کیا ہے جی؟ صلات یہ ایک اصطلاح ہے
اور ایک اصطلاح کے علاوہ بھی اس کا معنی ہے، صلاۃ بدنی باتیں اس کا معنی کیا جاتا ہے۔ تو ایک تو بدنی عبادت وہ ہے جہاں ہم باوضو ہو کے 5 وقت رب کے حضور ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جو بھی جہاد ہے، ہجرت ہے، دعوت کے لیے نکلنا ہے، اور آپ کا یہاں چل کے یہاں تک پہنچنا، یہ بھی صلاۃ ہے، اس میں بدن استعمال ہوا ہے۔ تو جتنے بھی بدنی اعمال ہیں وہ سارے اللہ کے ہیں۔ گویا ہمیں اللہ ہی کے لیے جمع ہونا چاہیے، اللہ ہی کے لیے جدا ہونا چاہیے، اللہ ہی کے لیے پیار کرنا چاہیے، اللہ ہی کے لیے نفرت کرنی چاہیے، اللہ کے لیے ہی دینا چاہیے اور اللہ ہی کے لیے نہیں دینا چاہیے۔ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے نفرت کی، اللہ ہی کے لیے دیا اور اللہ ہی کے لیے نہ دیا، کہ رب نے منع کیا اس کو دینے سے تو نہیں دیا، تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ تو ہماری ساری بدنی عبادتیں، نماز سمیت باقی ساری دوڑ دھوپ، وہ اللہ کے لیے ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنیا يصيبها فهجرته ما هاجر الیہ ومن كانت هجرته الى اللہ ورسولہ فهجرته الى اللہ ورسولہ، کہ جس اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جس بندے نے اپنا گھر بار وطن چھوڑا اللہ اور اس کے رسول کے لیے، تو وہ باعث اجر ہے، اس کو اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی مل جائے گی۔ اور جس نے دنیا کمانے کے لیے یا کسی عورت سے شادی کے لیے ہجرت کی یا لڑکی کے پیچھے گیا ہے، تو اس کی ہجرت اسی طرف شمار ہوگی جس کی خاطر اس نے کی۔ تو یہ جو ہجرت ہے یہ بھی ایک بدنی عبادت ہے۔ ہم باہر جاتے ہیں رزق کمانے کے لیے، فضل تلاش کرنے کے لیے، یہ بھی عبادت بن جاتا ہے اگر وہ اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے کہنے پہ۔ طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض ادا کرنے کے بعد رزق کی تلاش میں نکلنا بھی فرض ہے۔ تو فرض کون سا ادا کرنا ہے؟ اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، جب نماز پوری کر لو تو زمین میں پھیلو اور جو اللہ کا فضل ہے تلاش کرو۔ تو ساری دوڑ دھوپ، ساری نمازیں، ساری بدنی حرکات و سکانات کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں۔ والطیبات، طیب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ طیبہ کی جمع ہے طیبات۔ طیبہ پاکیزہ، قرآن میں مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، بہترین بات کی مثال ایسے ہے جیسے بہترین ایک درخت، بہترین، عمدہ، فائن، طیب۔ یہ ایک اسلامی اصطلاح ہے، انگلش شاید اس کی کوئی ہے ہی نہیں، ہم اس کو کریں پیوریفائی، وہ بھی اس کا ترجمہ نہیں بنتا۔ تو یہ طیبات بھی اللہ ہی کے لیے ہیں۔ یہ کیا ہیں طیبات؟ پاکیزگیاں۔ ہم اپنا بدن پاک کرنے کے لیے وضو کرتے ہیں، نہاتے ہیں، استنجا کرتے ہیں، یہ بھی طیبات ہے۔ ہم اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، فی سبیل اللہ خرچ کرتے ہیں، یہ بھی طیبات ہے۔ اور ہم اپنے جسم کو علائشوں سے پاک کرنے کے لیے روزے رکھتے ہیں، روح کو پاک کرتے ہیں، یہ بھی طیبات ہیں۔ تو جتنی طیبات ہیں وہ ساری کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ یہ ہم نے دعویٰ کیا ہے رب کے سامنے، سلام پھیرنے سے پہلے ایک دعویٰ کر لیا ہے۔ دعویٰ بہت بڑا ہے، ہم اس کی روشنی میں دیکھیں کہ کیا واقعی یہ ساری چیزیں اللہ ہی کے لیے کرتے ہیں ہم، تو ہمیں اپنا جائزہ ضرور دینا چاہیے۔ السلام علیکہ، سلامتی ہے آپ پر۔ کون؟ ایھا النبی، اے نبی علیہ السلام، اے پیارے نبی آپ پر سلامتی ہو۔ ورحمت اللہ، اللہ کی رحمت ہو آپ پر۔
وبرکاتہ، اور اس کی برکات ہوں آپ پر۔ یہ ایک خاص سلام ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم حکایتاً بھیجتے ہیں۔ یہ سنا ہے کہ معراج کے موقع پہ جب نبی علیہ السلام نے یہ کلمات فرمائے رب کے ساتھ ملاقات کے دوران میں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور فرشتے کہنے لگے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تو جبریل امین علیہ السلام نمائندہ تھے، ایک روایت یہ ہے، لیکن ہم استحضار کے ساتھ، تو ہمارا درود تو پہنچتا ہے نبی علیہ السلام کے پاس، پہنچایا جاتا ہے، اور آپ علیہ السلام اس کا جواب بھی دیتے ہیں السلام علینا، اور سلامتی ہو ہم پر، وعلی عباد اللہ، اور اللہ کے بندوں پر، کن بندوں پر؟ الصالحین، گویا نیک بندوں کے لیے ہم سلامتی کی دعا کر سکتے ہیں، کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی دیکھیں بہت خیال رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کی دعائیں نیک بندوں کے لیے ہونی چاہیے۔ نیک بندوں کے لیے ہدایت کی، برے بندوں کے لیے ہدایت کی دعا ہے، اور نیک بندوں کے لیے سلامتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی برے آدمی کو خط لکھا، ہرقل کو، تو آپ نے خط کی پیشانی سے پہلے لکھا السلام علی من اتبع الہدا، سلامتی اس شخص پر جو ہدایت کا پیروکار بنے۔ اس کو یہ نہیں کہا السلام علیکم یا السلام علیکہ، یہ کہا کہ سلامتی اس پر جو ہدایت کے پیچھے چلے۔ تو ہم جب کسی غیر مسلم کو سلام کریں تو اس طرح کہیں السلام علی من اتبع الہدا، لکھ دوں السلام، اب غیر مسلم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم، کہتے ہیں نا، ہم اس کے جواب میں کہیں السلام علی من اتبع خدا، سلامتی ہو اس پر جس نے اتباع کی ہو ہدایت کی۔ یہ سنت ہے، اس کا دل بھی نہیں توڑنا ہے، جواب تو دینا ہے، تو اس طرح دیں۔ باقی حال چال پوچھ لیں۔ آگے ہے اشہد، میں گواہی دیتا ہوں اللہ الہ الا اللہ، کوئی معبود ہے ہی نہیں دنیا میں، آسمان و زمین میں کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اب جو لوگ کسی کو معبود کا درجہ دیتے ہیں یا معبود کا لقب دیتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ ہی کے ساتھ وہ ساری عبودیت کے الفاظ، کلمات، خطابات جچتے ہیں، اسی کو زیبا ہے۔ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ایک وہی ہے، باقی بتان آزری، باقی سارے آزر کے بت ہیں۔ اس لیے لا الہ الا اللہ۔ واشہد، اور میں گواہی دیتا ہوں ان محمدن، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ، اس کے بندے ہیں، ورسولہ، دیکھیں یہ جو عبدیت ہے سبحان اللہ، یہ سب سے بڑا مقام ہے۔ یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ رسالت سے بھی بڑا ہو گیا۔ رسالت تو انتہا ہے عبدیت کی، لیکن اللہ نے مقدم کیا ہے۔ جب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مبالغے کے ساتھ کوئی درجہ دینے کی کوشش کی جاتی تھی، آپ علیہ السلام توجہ دلاتے تھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا۔ قرآن مجید میں بھی انبیاء علیہم السلام کے ہاتھوں جو معجزے، کوئی کارنامے، کوئی انہونی چیزیں ہوئی ہیں، ساتھ ہی اس اللہ تعالیٰ نے بھی اور اللہ کے رسول نے بھی کہہ دیا کہ یہ اللہ کا کمال ہے، میرا نہیں، بِإِذْنِ اللہ، تاکہ شرک کا شائبہ تک نہ رہے۔ بندہ کسی کارناموں کو دیکھے تو بو ڈاؤن ہوتا ہے،
جھکتا ہے اس کے سامنے، اس کا نام لیتا ہے، اس کی کتابیں چھپتی ہیں، اس کی نشر ہوتا ہے، نشریات اس کے نام کی بڑی ہو جاتی ہیں، اور انسان سلامیاں کرتا ہے، اس کے مجسمے بنتے ہیں، ان کو سلامی دی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے جب کہیں کسی انسان سے، اور سب سے بڑے انسان انبیاء علیہ السلام ہیں، ان سے کوئی بڑا کوئی کام ہو گیا، انہوں نے خود بھی اور اللہ نے خود وہی تطہیر کر دی کہ اپنی سوچ ٹیڑھی نہ ہونے دینا، یہ اللہ کا تھا۔ ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، آپ نے مٹی نہیں پھینکی بدر کے میدان میں جو لوگوں کو اندھا کر گئی، یہ اللہ نے پھینکی، اللہ نے پھینکی۔ وہیں پر اللہ تعالیٰ نے کلیئر کیا مسئلہ۔ اس لیے بندہ ہونا یہ بہت بڑا مقام ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا بندی، یہ بندگی کا مقام دے کر میں بادشاہ بن جاؤں، خدا بند بن جاؤں، تو یہ مجھے قبول نہیں۔ تو یہ مقام بندگی بہت بڑا مقام ہے۔ آپ کسی محکمے کے اعلیٰ سے اعلیٰ محکمہ کون سا ہو سکتا ہے پاکستان میں جس میں بڑی تنخواہ ہو، بڑی عزت ہو؟ جی جرنیل بن جائے کوئی بھی، جیم جرنیل ہو، جیم جج ہو، جیم جرنلسٹ ہو، کوئی بھی جیم بن جائے، وہ کس بات پر فخر کر رہا ہے کہ میں نوکر بن گیا اور میری بڑی اپروچ ہے؟ آگے جا کے اگر وہ خدا بننے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ محکمہ ہی اس کو نکال دیتا ہے، ہضم ہی نہیں کرتا۔ اگر نوکر بننا، سب سے بڑی نوکری اس کی ہے جو آسمانوں کا بھی بادشاہ ہے، زمینوں کا بھی بادشاہ ہے۔ اس ابدیت سے بڑی کوئی نوکری ہے نہیں، اگر اس کا احساس ہو جائے۔ اسی لیے اقبال کہتے ہیں کہ تو راز کن فقاں ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا۔ ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوع انسان کو، اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا۔ یہ جو کن فیکون کہہ کے اللہ تعالیٰ نے یہ نظام ہست و بود جو قائم کیا، بنایا ہے، اس کا راز تو ہے انسان، یہ تیرے لیے ہے، یہ جہاں تیرے لیے ہے، تو نہیں جہاں کے لیے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، یہ جہاں تیرے لیے ہے، تو نہیں جہاں کے لیے۔ بھئی کشتی میں پانی آیا تو کشتی ڈوبی، جب تک کشتی پانی پہ رہتی ہے تیرتی ہے۔ اس لیے اپنے اندر وہ غرور، وہ تکبر، وہ نخوت وہ نہ آنے دینا، تیرتے رہو گے او معراج مل جائے گی۔ الصلاۃ معراج المومنین، ہر بندہ مومن معراج کر سکتا ہے، نماز بہترین ذریعہ معراج ہے، عروج پر پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب کس حالت میں ہوتا ہے؟ جب سجدہ کرتا ہے۔ یہ ہے ابدیت۔ اگر ہم باوضو ہو کر پاکیزہ ہو کے رب کے حضور سجدہ کرتے ہیں تو ہم 5 بار یہ پریکٹس کرتے ہیں دن میں، اور کئی خوش نصیب 6 بار کرتے ہیں، اور جب وہ ایک دفعہ حاضری دیتے ہیں تو کتنے سجدے ہوتے ہیں؟ اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ یا اللہ میں اب کچھ نہیں ہوں، اور تو خالق کائنات ہے، تیری ہی چلے گی۔ قرآن میں ہے سورہ کہف میں، لا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے اللہ اپنے عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتا، اور ایک یہ بھی ہے لا یشرک فی حکمہ احدا، اللہ اپنے حکم میں بھی کسی کو شریک نہیں کرتا۔ بتائیے کیا ہم اللہ کی حاکمیت میں شرکت کرتے ہیں کہ نہیں؟ قوانین جب بناتے ہیں اللہ کے خلاف بناتے ہیں کہ نہیں؟ فیصلے اللہ کے خلاف کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہم اپنے گھر کے فیصلے سے لے کر ملک اور بین الاقوامی فیصلے تک رب کے خلاف چلتے ہیں، تو یہ جو سجدے میں ہم ناک رگڑتے ہیں یہ تو جھوٹی ہوگی۔ شاید اسی کے بارے میں اللہ نے فرمایا ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، یہ جھوٹی پیشانی ہے، خطا کار پیشانی، ایسی نمازیں منہ پہ دے ماری جائیں گی۔ اس لیے جو عہد آپ نے باندھا ہے رب کے ساتھ 5 بار،
مسجد سے باہر نکل کے بھی وہ عہد استوار رہنا چاہے، قائم رہے۔ مارکیٹ میں بھی وہی ابدیت، جج اور جرنیل کی پوسٹ اور چھڑی پر بھی وہ، چاہے لکڑی کا ہتھوڑا ہو چاہے لکڑی کی چھڑی ہو، اس کو چلاتے ہوئے بھی رب کا حکم یاد رہنا چاہیے، زبان ہلاتے ہوئے بھی رب کا حکم یاد رہے۔ یہ ہے ابدیت۔ اگر رب کے حکم کے خلاف جان بوجھ کے چلتا ہے دردے سے، اور کوئی بندہ خدا اس کو ٹوکتا ہے، اس کو پکڑ کر رگڑتا ہے، تو وہ خدا کو ماننے والا نہیں، وہ خود خدائی کا دعویٰ لے کے بیٹھ گیا۔ انا ربکم الاعلی فرعون نے کہا تھا، لیکن رب بھی پھر ڈبکیاں دیتا ہے ایسی جگہ پہ جہاں گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ جو کلمہ ہے ابدیت کا، اس کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول سب سے بڑے بندے ہیں، وَرَسُولُهُ، اور اس کے رسول۔ ہم گواہی دیتے ہیں، یہ گواہی، یہ حلف ہے۔ کہتے ہیں جی قرآن سے حلف لے لو، جی میرے کو مسیت چکا لو، مسیت چکن نو تیار ہوں، کعبے دا، وڈے کعبے دا میں قسم دین نو تیار، وڈے قرآن دا واسطہ دینا بھی وڈا قرآن کی ہے، تینوں وڈے قرآن دا فٹ لگے۔ بھائی آپ روزانہ ہی حلف اٹھاتے ہیں، ہم روزانہ حلف اٹھاتے ہیں کہ یا اللہ قسم کھاتے ہیں یہ سارا کچھ تیرا ہے، ہمارا تو ہے ہی نہیں، نہ مال، نہ بدن، اور نہ ہی کوئی دوڑ دھوپ، نہ انفاق، نہ زبان کی تعریف، وہ سارا کچھ آپ کا ہے۔ اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور عبادت کیسے کرنی ہے؟ جیسے اس ذات بابرکات نے کی ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے اللہ کی بندگی کے لیے جو جو دوڑ دھوپ کی ہے وہ سنت ہے، اس سے ہٹ کر ہم کریں گے تو ہم نقصان اٹھائیں گے۔ یہ ہے کہ حکمران صرف ایک خدا، اور رہبر و رہنما مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جی آج ہم نے اس کا ترجمہ اور مفہوم ساتھ ساتھ چلایا، ایک دفعہ پھر سن لیں۔ التحیات للہ والصلوات، چلے میرے پیچھے کہہ لیں، التحیات للہ، ساری زبانی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، والصلوات، ساری بدنی باتیں اللہ کے لیے ہیں، والطیبات، تمام مالی باتیں اللہ کے لیے ہیں۔ السلام علیک ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں۔ السلام علینا، ہم پر سلامتی ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے تمام نیک لوگوں پر سلامتی ہو۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت اطاعت کے لائق نہیں، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ جناب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو آپ کے یہ جو سلام درود السلام ہے، یہی الفاظ آپ بھی پڑھتے تھے یا صرف امت پہ یہ ہیں؟ یہی درود السلام پڑھتے تھے، اور یہ اس طرح پڑھتے تھے جیسے ہم قل هو اللہ کہتے ہیں، کہ قل اعوذ برب الناس کہتے ہیں، قل اعوذ برب الفلق کہتے ہیں، قل یا ایھا الکافرون کہتے ہیں۔ حالانکہ قل کا کیا مطلب ہے؟ کہو۔ ہم کہتے ہیں کہو اے انسانوں کے رب، ہونا تو یہ چاہیے کہ اے انسانوں کے رب ہمیں شرارتوں سے بچا۔ ہم کہتے ہیں کہو انسانوں کے رب، گویا ان کلمات کو ہم کم یا زیادہ نہیں کر سکتے۔ اس کو کہتے ہیں نریٹ کرنا، حکایت کرنا۔ یہ نریشن ایسے ہی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام بھی اس کے پابند، اور درود السلام بھی جو آگے نماز میں پڑھتے ہیں جی ایسا ہی، انہی کلمات کے ساتھ۔ وہاں یہ نہیں ہے کہ وہاں ضمیر اپنے لیے فرسٹ پرسن کی استعمال کریں، وہی ہم کہتے یہی کلمات ہیں۔
गोया ये अल्लाह की तरफ से तोहफा है मेराज के मौका पर जो लाए हैं जनाब। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी, जी ये भी ऐसे कि जी जी यही मतलब रखती है। जी यही मतलब है। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये इसी मफ़हूम वाली है। अच्छा ये दूसरी तो अस्सलामु अलैना, ये सलाम कौन दे रहा है? अल्लाह दे रहा है। ये हम मांग रहे हैं हम मांग रहे हैं। अपने लिए जी, हम कह रहे हैं। और रिवायत ये है कि फरिश्ते कह रहे थे, रिवायत ये है कि अब हम उसके जगह पर अपने आप को रखेंगे ना, हमारे ऊपर सलामती रहो, सारे बंदों पर सलामती रहो। तो हम अपनी रहमत और बरकत के लिए ये दुआएं करते हैं, कलिमात कहते हैं। जी फरिश्तों, मैंने ये रवायत सुनी है और कहीं पढ़ी है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, जी अक्सर लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या ये पढ़ना इस तरह जायज़ है या नहीं पढ़ना चाहिए? अगर इस नज़रिए से पढ़ा जाए कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम हमारे सामने हैं और सुन रहे हैं बराह रास्त, जिस तरह अल्लाह सुनता है, जी, फिर जायज़ नहीं है, फिर जायज़ नहीं है। फिर जायज़ नहीं है। और अगर हम कहते हैं जैसे रोज़ा रसूल पे जाके यही कलिमात कहते हैं, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह कहते हैं आप, तो नबी अलैहिस्सलाम की कब्र पर जब हम अपने कब्रिस्तान में जाते हैं अस्सलामु अलैकुम या अहल दियार या अहल कबूर क्या, तो वहाँ भी कहते हैं। असल में पीछे इसके है एक नज़रिया होता है, वो नज़रिया सीधा होना चाहिए। सीधा होना चाहिए। बाकी कलिमात में किसी को अलैहिस्सलाम कह देना या किसी को रज़ी अल्लाह कह देना, कोई इस तरह फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई गुस्ताखी बेअदबी हो गई, सब दुआया कलिमात हैं। लेकिन ये है कि जो अलामतें बन गई हों, शिआर बन गया, उसका हमें ख्याल रखना चाहिए ताकि फ़र्क हो सके, फर्क हो सके। वगरना लफ्ज़ी कोई मसला नहीं है, पीछे नज़रिया अगर क्लियर है। माशाअल्लाह। अच्छा, बाज़ बंदों का ये नज़रिया ये है कि बाज़ बंदे ये कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र मुबारक में ज़िंदा हैं और फरिश्ते अगर यहाँ से दूर शरीफ पढ़ा जाए तो वो पहुँचाते हैं और नज़दीक से पढ़ा जाए तो सुन लेते हैं। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक कब्र मुबारक में ज़िंदा है? मेरे ख्याल में तो नहीं, वो तो जन्नतुल फिरदौस में है, उनकी रूह मुबारक। मैं आपके ख्याल के साथ हूँ। ठीक है, ठीक। तो दुआ कर लें, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।